بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ پچھلے اتوار کو میں نے بتایا تھا، آج کا ٹاپک ہے جرنی ٹو اقصی ماسک، یعنی مسجد اقصی کا سفر۔ تو آج اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ ابھی حال میں وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر جو تجربات یا تاثرات ہوئے اس کا خلاصہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، 1948 میں اسرائیل کا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی فلسطین میں یہودی اسٹیٹ بنی 1948 میں۔ تو اس وقت میں اعظم گڑھ میں ہوتا تھا اور سارے مسلم دنیا میں اس پر بہت زبردست ہلچل مچی۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ایک مسلم میگزین میں ایک تصویر چھپی تھی ایک بلڈنگ کی، اس کے نیچے لکھا تھا مسجد اقصی، جس کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانیں قربان ہیں۔ اب اس واقعے کو 60 سال بیت چکے ہیں اور واقعتاً بے شمار قربانیاں بھی دی گئی ہیں، لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ بڑھا نہیں، بلکہ وہ حل نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا ہے۔ بہرحال تو شروع سے مجھے یہ شوق تھا کہ میں وہاں جاؤں۔ تو پہلی بار جو میرا سفر ہوا وہ 1995 میں 1995 میں اٹلی میں ایک مسیحی تنظیم ہے جس کا نام ہے کمیونٹی آف سینٹ ایجیڈیو۔ اس نے یروشلم میں ایک پیس کانفرنس کی تھی، تو اس کانفرنس نے مجھے بلایا، اس کے تحت میں وہاں گیا پہلی بار۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو میں دیکھا کہ کوئی مسلمان وہاں پر نہیں تھا، صرف موراکو کے ایک صاحب آئے تھے جو پروفیسر تھے وہاں کی یونیورسٹی میں۔ تو بہت زیادہ شرمندہ اور نظر آتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جب تک یہودی آکوپیشن یہاں پر موجود ہے اس وقت تک مسجد اقصی میں جانا جائز نہیں باہر والوں کے لیے۔ بالکل جو مقامی طور پر جو قریبی لوگ ہیں وہ تو آتے ہیں وہاں پر، لیکن باہر کے مسلمان وہاں جائیں تو یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ تو وہ بہت ہی شرمندگی کے ساتھ وہاں آئے تھے اور کوئی بھی نہیں آیا تھا وہاں، حالانکہ وہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی اور بہت سے مسلمانوں کو بلایا گیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، یہ فتویٰ ہی غلط ہے، یہ فتویٰ اپنے آپ میں بیس لیس ہے، اس لیے کہ آکوپیشن کسی اور کا ہو تو اس سے فتویٰ نہیں بنے گا۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 621 میں 621 عیسوی میں معراج کے تحت یروشلم آئے تھے، مسجد اقصی میں انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ یہ سارے مسلمان مانتے ہیں اس کو۔ تو صرف حضرت عائشہ مانتی ہیں کہ یہ روحانی سفر تھا، باقی سارے علماء اس کو جسمانی سفر مانتے ہیں، یعنی بے جسد حج شریف مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت جب آئے تھے رسول اللہ یہاں پر
ہمارے عقیدے کے مطابق، تو اس وقت تو یہاں رومیوں کی سلطنت تھی، اس وقت مسلم سلطنت تو تھی نہیں یہاں پر. یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے یہ. اس وقت تو مکہ مدینہ میں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی. تو وہ رسول اللہ کیسے آئے یہاں پر؟ تو اگر رسول اللہ کا آنا اس وقت جب کہ یہاں رومیوں کی سلطنت ہو، یعنی غیر مسلموں کی، تو وہ اگر جائز تھا تو ہمارا آپ کا جانا وہاں پر کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ یہ فتوائی بالکل بے بنیاد ہے. تو اچانک وہ خوش ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس طرح سوچا نہیں تھا. پھر بہت خوشی خوشی وہ ہمارے ساتھ وہاں پر رہے. وہ موراکو کے ایک صاحب تھے جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. بہرحال تو 95 میں پہلی بار وہاں پر گیا. یہاں انڈیا میں جب تک میں تو یہاں پر میں عربی اخبارات اور میگزین پڑھتا تھا، اردو اخبارات اور میگزین پڑھتا تھا، انگریزی پڑھتا تھا. سب میں جو مسلمانوں کے لکھنے والے تھے وہ ایسی پکچر دیتے تھے جیسے کہ وہاں چاروں طرف یہودی فوجی کھڑے ہوئے ہیں سنگین لیے ہوئے، اور جیسے ہی مجھے دیکھیں کہ داڑھی والا مسلمان مار ڈالیں گے مجھ کو. تو میں گیا تو وہاں پر ضرور، لیکن میں گھر والوں سے کہہ کر گیا تھا کہ دیکھو اگر میں واپس نہ آؤں تو سمجھنا کہ مجھے یہودیوں نے مار ڈالا. یہی تصویر تھی میڈیا میں، مسلم میڈیا میں. تو وہاں پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نہ فوج نہ پولیس. بہت آسانی سے میں مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں نماز پڑھی میں نے. کوئی روک ٹوک نہیں. روک ٹوک صرف ہی کس لیے تھی؟ یہودیوں کے لیے تھی. ہم جب گیٹ پر پہنچے تو وہاں پر 2 یہودی پہرے دار ہوا کرتے تھے، وہ مسلح ہوتے تھے وہ. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، پاسپورٹ بھی نہیں مانگا، بس سیاہ کہ انت مسلم انت مسلی، عربی بولتے تھے وہ لوگ. انت مسلم انت مسلی، آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، بس کہا کہ فضل فضل، اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. ہمارے ساتھ ایک یہودی گائیڈ تھا، ایک نوجوان تھا، وہ یہودی تھا، وہ گائیڈ تھا ہمارا. اس کو روک دیا انہوں نے، کیونکہ یہودیوں کو اس کے اندر جانا منع ہے. تو میں نے کہا کتنی بڑی بھول میں ہے ساری مسلم دنیا. یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں کا آکوپیشن ہے فلسطین کے ایک حصے پر، لیکن اس کے ساتھ یہ جوڑنا کہ مسجد اقصیٰ میں ہر طرف فوجیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہاں جو مسلمان جاتا ہے اس کو مار ڈالتے ہیں، جیسا کہ مجھے تصور بنا تھا، تو بالکل غلط تھا وہ. میں نے بہت آرام سے وہاں نماز پڑھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اس وقت میں اکیلا گیا تھا. تو دوسرا جو انوکھی ڈسکوری مجھے ہوئی وہاں پر وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے وہی مسلمانوں کو پتہ نہیں. اب تو میں نے بار بار لکھا ہے، اب تو کچھ جان گئے ہیں لوگ. اس وقت تک کوئی جانتا نہیں تھا مسجد اقصیٰ کیا ہے. بہت انوکھی بات ہے یہ. اگر آپ کو شک ہو تو آپ مسجد اقصیٰ کی جو تصویریں چھپتی رہی ہیں اس کو دیکھیے. وہ ایک گنبد ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اس میں ہمارے ٹوم میں مثلا یہاں پر گنبد ہے، مقبروں میں گنبد ہوا کرتے ہیں. گنبد اور سنہرے کلر کا، اس کے نیچے لکھا رہتا تھا مسجد اقصیٰ. سارے دنیا کے لوگ اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھتے تھے، حتیٰ کتابوں میں موجود ہے. میں نے اپنے سفر نامے میں بہت سی مثالیں دی تھی کہ لوگ کس طرح مسجد اقصیٰ اور اس گنبد کو جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے دونوں کو ایک سمجھتے تھے. مثال پر مولانا ابوالعلا مودودی نے یہی لکھا ہے، مسجد قبۃ الصخرہ یعنی مسجد اقصیٰ. آپ کو دیکھنا ہو تفصیل تو میرے سفر نامے میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے بہت سے حوالے دیے ہیں. وہاں جا کر مجھے ڈسکوری ہوئی کہ مسجد اقصیٰ الگ چیز ہے، قبۃ الصخرہ الگ چیز ہے.
دونوں ایک چیز نہیں ہے، کیونکہ قبۃ الصخرہ جو ہے وہ چٹان پر ہے، بلندی پر ہے، اور مسجد اقصیٰ نیچے ہے. تو جب بھی آپ کیمرہ ادھر فوکس کرتے ہیں تو سب سے نمایاں تصویر آتی ہے قبۃ الصخرہ کی. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ قبۃ الصخرہ کیا چیز ہے، مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے. یہ وہاں جانے کے بعد یہ سب مجھے ڈسکوری ہوئی. قبۃ الصخرہ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈوم آف راک. ایک راک ہے، پتھر کی ایک چوکور سی چٹان. ایسی معمولی پتھر جو ہوتا ہے اس کو یہودی لوگ مقدس مانتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم یہاں آئے تھے اور اپنے بیٹے اسحاق کو یہاں پر قربان کیا تھا. ہم لوگ تو حضرت اسماعیل کو مانتے ہیں کہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے حضرت ابراہیم. ہم لوگ ذبیح اللہ مانتے ہیں حضرت اسماعیل کو، لیکن یہودی لوگ ذبیح اللہ مانتے ہیں حضرت اسحاق کو جو ان کے دوسرے بیٹے تھے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہیں پر حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی. تو تاریخی طور پر اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے. اور اس بنا پر اس صخرہ کو، اس چٹان کو، اس راک کو وہ مقدس سمجھتے ہیں. اس پر پہلے کوئی بلڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی، وہ کھلا ہوا تھا. پھر بنو امیہ کے زمانے میں وہاں پر گنبد بنایا گیا. تو یہ الگ چیز ہے، قبۃ الصخرہ بالکل الگ چیز ہے، مسجد اقصیٰ الگ چیز ہے. اسی طرح سے مجھے یہ دریافت ہوئی کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے یہ بات. سارے دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہ قبلہ اول ہے. یعنی مدینے میں جب رسول اللہ آئے تھے تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. بالکل بیس لیس بات ہے تاریخی اعتبار سے. حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ کو نام ہی نہیں لیا تھا کہ وہ ہمارے قبلہ اول ہے. آپ نے قبلہ یہود کو قبلہ بنایا تھا. یعنی جب تک آپ مکہ میں تھے، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شروع ہوئی ہے 610 عیسوی سے، اور 622 عیسوی میں آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں آپ. تو جب تک آپ مکہ میں تھے آپ کعبہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کعبہ میں نماز چاروں طرف پڑھ جاتی ہے. ہم اپنی مسجدوں میں ایک طرف پڑھتے ہیں نا. جب آپ حرم میں جائیں گے عمرہ یا حج کے لیے تو آپ پائیں گے کعبہ بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. تو رسول اللہ جدھر بھی ہوتے تھے ادھر سے کعبہ کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھتے تھے. جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے جو یہودی تھے وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے مدینہ میں. ان کا قبلہ جو تھا وہ قبۃ الصخرہ تھا، یعنی یروشلم کی وہ چٹان جس کو وہ مقدس سمجھتے ہیں. ہم لوگ جیسے کعبہ کو مقدس سمجھتے ہیں اسی طرح وہ صخرہ کو مقدس سمجھتے ہیں. تو وہ صخرہ کو رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودی لوگ. جس پر چونکہ قبہ بن گیا ہے قبۃ الصخرہ اسے کہا جاتا ہے، ڈوم آف راک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، یعنی قرطبی میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں، کہ تعلیفاً للیہود، یہود کی تعلیف قلب کے لیے آپ نے یہود کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا تاکہ ان سے کوئی اننیسیسری کنٹروورسی نہ پیدا ہو، مسلمان وہاں نارمل طریقے سے رہ سکیں کیونکہ ان کا ڈومینیشن تھا اس زمانے میں. تو تعلیفاً للیہود لکھا ہے تفسیر قرطبی میں کہ آپ نے قبلہ یہود کو اپنا قبلہ بنایا، یعنی قبۃ الصخرہ قبلہ بنایا. تو رسول اللہ کا جو قبلہ تھا دور مدینہ کے ابتدائی زمانے میں تقریباً 16 مہینے تک وہ قبۃ الصخرہ تھا، مسجد اقصیٰ نہیں تھی. لیکن ساری دنیا کے مسلمان ایک بے بنیاد عقیدے کو اپنے دماغ میں لیے ہوئے. ساری دنیا کے مسلمان ون ٹو آل، مسٹر اور مولوی سب، بالکل تاریخی اعتبار سے بیس لیس بات ہے یہ. اب لیجیے آپ
مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے؟ وہ ان معنی مسجد نہیں ہے جس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ جہانگیری مسجد اور شاہجہانی مسجد اور کالی مسجد. دیکھیے انگلش میں ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن, ایک ہوتا ہے کامن ناؤن. تو مسجد حرام جب بولتے ہیں ہم تو وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. مسجد اقصیٰ جب بولتے ہیں تو پراپر ناؤن نہیں ہوتا ہے, وہ کامن ناؤن ہوتا ہے, یعنی عبادت گاہ کے معنی میں. جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد حرام, مسجد نبوی یا شاہجہانی مسجد, تو وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. کسی ایک مسجد کو آپ اس طریقے سے بولتے ہیں. لیکن مسجد اقصیٰ میں ایسا نہیں ہے کہ پراپر ناؤن ہے, وہ کامن ناؤن ہے. قرآن مجید میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ لے گئے مکہ کی مسجد حرام سے یروشلم کے مسجد اقصیٰ تک. یہاں پر دیکھیے پہلی آیت میں مسجد حرام کا لفظ پراپر ناؤن ہے, لیکن دوسرا جو ہے حصہ آیت کا مسجد اقصیٰ وہ کامن ناؤن ہے وہاں پر, یعنی دور کی عبادت گاہ. اقصیٰ مانے دور, اقصیٰ کا مانے دور ہوتے ہیں. تو مسجد حرام سے دور کی عبادت گاہ پر لے گئے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ بالکل ایک فیلسی ہے کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے, یعنی ہسٹوریکلی. تو اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے, مکہ کے مسجد حرام سے لے گئے یروشلم کی دور کی عبادت گاہ تک. اب دور کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جہاں مسجد اقصیٰ آج ہے وہاں پر اب سے پہلے جو وہ تھے حضرت سلیمان جو تھے, جو یہودی کنگ تھے, وہ یہودیوں میں آئے, یہودیوں کے پیغمبر تھے وہ, ہم بھی ان کو پیغمبر مانتے ہیں. تو انہوں نے, ان کی سلطنت تھی بہت بڑی, انہوں نے وہاں پر بنایا تھا عبادت گاہ جس کو ہیکل کہا جاتا ہے, جو کہتے ہیں انگریزی میں سولومن ٹیمپل. تو وہ جو جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہاں ہیکل سلیمانی تھا, کوئی مسجد نہیں تھی وہاں اس زمانے میں. ہیکل سلیمانی جو تھا وہ وہاں پر کیا ہوا کہ رومیوں نے ایک بار حملہ کیا, ایک مرتبہ بابلیوں نے حملہ کیا, اس کو کھنڈر کر دیا. اس وقت جب کہ رسول اللہ کی معراج ہوئی, اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں, وہ صرف سائٹ تھا, سائٹ یعنی کھڈر, کوئی مسجد وہاں نہیں تھی وہاں پر. اب جو جس کو ہم کہتے ہیں مسجد اقصیٰ, وہ بنی ہے بنو امیہ کے زمانے میں, عبد الملک بن مروان کے زمانے میں. رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی مسجد, خلفاء راشدین کے زمانے میں مسجد نہیں تھی وہاں پر. بنو امیہ کے زمانے میں انہوں نے وہاں پر تعمیر کروائی. تو دونوں تعمیرات جو ہیں, قبۃ الصخرہ بھی اور مسجد اقصیٰ بھی, دونوں تعمیرات بنو امیہ کے زمانے میں بنائی گئی تھی وہاں پر, جو اب کھڑی ہوئی ہیں. اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ سمجھیں. آپ اب دیکھیے ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں, جو مضامین ہیں, جو اخبارات ہیں, اس میں آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ یہودی لوگ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر وہاں دوبارہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں. سب کے دماغ میں یہ ہوگا جو پڑھتے ہیں, اور اس کا نقشہ بھی چھاپا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہے کتابوں کو لے کر. ایسا تھا ہیکل سلیمانی, یہ سولومن ٹیمپل. اس کو ڈھا کر کے وہ بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ سب بھی بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. اس کی حقیقت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہر جگہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کو غلاۃ کہا جاتا ہے, یعنی غالی لوگ. ہر جگہ, ہر تبلیغ میں غالی لوگ ہیں, جماعت اسلامی میں غالی لوگ ہیں, شیعوں میں غالی لوگ ہیں, ان کو غلاۃ شیعہ کہا جاتا ہے. مسلمانوں میں غالی لوگ ہیں, ایکسٹریمسٹ. تو اسی طرح سے یہودیوں بھی غالی لوگ ہیں, ایکسٹریمسٹ. جیسے میں امریکہ میں گیا تو وہاں کچھ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا جو ہے وہ خلیفورنیا تھا, یعنی خلیفہ یہاں رہا کرتا تھا مسلمانوں کا, یہ خلافت تھی یہاں پر قائم, تو ہم اس کو دوبارہ خلافت بنائیں گے.
تو امریکہ کے 7 ملین مسلمان تھوڑی ایسا کہتے ہیں. کچھ مسلمان ایسے ہیں, یعنی غلاۃ مسلمین, ایکسٹریمسٹ مسلمس. تو آپ اگر اس کو کہیں کہ صاحب یہی سارے امریکہ کے سارے مسلمانوں کی ماننا ہے تو یہ غلط ہوگا. اس کو میں کہتا ہوں ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا. ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا یعنی استثناء کو عموم بنانا, استثناء کی تعمیم, ایک کو کل بنانا, ایک کو کل بنانا یا استثناء کو عموم بنانا یا ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب سارے امریکہ کے مسلمان ایسے ہیں تو یہ غلط ہوگا. جماعت اسلامی میں دیکھیے SIM جو ہے وہ غلاۃ جماعت اسلامی ہے. وہ کہتے ہیں ہم مولانا مودی کے اصل ماننے والے ہیں. جماعت اسلامی والے تو ہٹ گئے ہیں. ہر جماعت میں, ہر گروہ میں, ہر قوم میں, ایسے ہندوؤں میں بھی ہیں, ہر جگہ غلاۃ ہندو بھی ہیں, غلاۃ ہنود, کچھ لوگ بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے. تو یہ طریقہ بالکل غیر علمی ہے, ان سائنٹیفک ہے کہ آپ کسی گروہ کے جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, جو ہمیشہ بہت ہی مائنارٹی ہوتے ہیں, ان کو جنرلائز کریں اور کہیں کہ یہی وہ اس قوم کی سوچ ہے. تو اگر مسلمانوں میں جو غلاۃ مسلمین ہیں, جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, ان کو لے کر کے آپ مسلمانوں کو راہ نہیں قائم کرتے. جیسے میں پاکستان گیا 71 میں, جب واپس آ رہا تھا تو ایک لیڈر صاحب جو وہاں پاکستان میں لیڈر کی حیثیت تھی ان کی, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو انہوں نے جو مجھے رخصت کیا لاہور میں, تو ہنستے ہوئے کہا 71 میں, اگلی ملاقات آپ سے دلی میں ہوگی. یعنی ہم دلی کو فتح کر لیں گے اور وہاں پر ہم پہنچیں گے اور وہیں پر آپ سے ملیں گے. تو کیا یہ سارے پاکستانی سوچ توڑی ہے؟ یہ غلاۃ پاکستانی ہے یہ, جو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو فتح کر لیں گے یا انڈیا کو فتح کر لیں گے اور پھر وہاں پر لال قلعہ میں چائے پئیں گے. تو غلاۃ ہنود, غلاۃ مسلمین جس طرح سے ہیں, اسی طرح غلاۃ ہنود, اسی طرح غلاۃ یہود بھی ہیں. یہ یہودیوں کے تھوڑا سا طبقہ ہے جو اس طرح سوچتا ہے. میں نے وہاں تحقیق کی, اس سے پہلے جب 95 میں گیا تھا تب میں معلوم ہوا کہ اب بہت تانی مائنارٹی ہیں وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں. ورنہ عام یہودیوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں. عام یہودی سیکولر ہے, لبرل ہے, جیسے چاہے ویسے عبادت کرو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں تو بزنس چلانا ہے. تو وہاں پر لوگوں نے یہ کیا ہے کہ غلاۃ یہود کو جنرلائز کر کے اسی کو کہتے ہیں یہودیوں کا خیال ہے, یعنی ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا. یاد رکھیے بہت بڑی گمراہی ہے جس سے ساری دنیا مبتلا ہے. فیملی میں, سوسائٹی میں, ہر جگہ لوگ جو ایکسیپشنل واقعات ہوتے ہیں, کچھ لوگ کی جو سوچ ہوتی ہے اسی کو لے کر کے کہتے ہیں کہ سب کی سوچ یہی ہے. یہ عام غلطی ہے, عام غلطی. حتیٰ کہ جو شادی کے بعد سپریشن ہوتا ہے, طلاق, وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کی کسی ایک بات کو لے کر کے اس کو ایسا خراب ہے میرا شوہر, شوہر بیوی کی کسی ایک بات کو لے کر ایسی خراب ہے میری بیوی. حالانکہ 99 باتیں اچھی ہوتی ہیں, ایک بات گڑبڑ ہوتی ہے, اسی کو لے کر کہتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں کہ پھر طلاق ہو جاتا ہے. وہ بھی ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا, ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا. تو وہاں پر مسجد اقصیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو توڑو اور توڑ کر کے اس کو حقل سلوانی بناؤ. کچھ یہودی ایسے ہیں جو غالباً کالی ہیٹ پہنتے ہیں, ایک ٹائنی مائنارٹی ہے ان کی. باقی یہودیوں کو, سارے یہودیوں کے بھی نہیں, کچھ ریلیجس یہودی جو ہیں ان کا سول کنسرن کیا ہے, دیوار گریا جو کہا جاتا ہے, ویلنگ وال, اس تک ان کی ریچ باقی رہے. وہاں جا کر کے وہ اسے چپک کر کے, ایسی دیوار ہے, ایسے چپک کر کے اس سے روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ حضرت سلیمان کا جو ہیکل تھا اس کی ایک بچی ہوئی وہ دیوار ہے, باقی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس زمانے کی, سب
گر چکا ہے. اب جو اسٹرکچر ہے اس اسٹرکچر کی ایک دیوار ہے، وہ جو ابھی اقصیٰ کا جو اسٹرکچر ہے وہ پورا کا پورا تو ہے جو بعد کو بنایا گیا ہے، لیکن ایک طرف کی جو دیوار ہے وہ وہی ہے جو ہے سلیمان کا ہیکل تھا، پتھر کی ہے وہ. وہاں پر یہودی جاتے ہیں، اس دیوار کے سامنے بہت بڑا میدان ہے اوپن، وہاں آتے ہیں وہ، اور زیادہ تر آتے ہیں وہ کالی ٹوپی والے، مطلب جو فنڈامنٹلسٹ یہودی ہیں. باقی یہودیوں کو کوئی مطلب نہیں ان چیزوں سے، وہ لبرل ہیں اور بالکل مذہب سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو جو مذہبی یہودی ہیں وہاں جا کر کے دیوار گریا یا ویلنگ وال سے لپٹتے ہیں، روتے ہیں. یہ ہے وہاں پر. اب دیکھیے کہ یہ جو ہماری جو منفی سوچ ہو گئی ہے، کتنے بڑے فائدے سے ہم محروم ہیں منفی سوچ کی وجہ سے، کہ وہاں پہلے تو وہاں جاتے ہی نہیں، اور جاتے ہیں تو نفرت دے کر جاتے ہیں. اب میں جب گیا 1995 میں، تو جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں پر تحیۃ المسجد پہلی بار، تو جب میں نے سجدہ کیا اچانک ہی مجھے ایک انسپریشن ہوا، کیونکہ وہ منفی خیالات میرے نہیں تھے. میں 100% پازیٹیو رہتا ہوں ہمیشہ. دیکھیے جو پازیٹیو رہے گا اس کو خدا کا انسپریشن ملے گا، خدا کا الہام ملے گا. دیکھیے وحی تو بند ہو چکی ہے، الہام بند نہیں ہوا ہے. یاد رکھیے، وحی کو کہتے ہیں انگریزی میں ریویلیشن، الہام کو کہتے ہیں انسپریشن. تو ریویلیشن بند ہو گیا ہے کیونکہ پیغمبر پر آتا ہے، انسپریشن باقی ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب میں سجدے میں گیا تو اچانک میں ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے، اچانک بالکل، کیونکہ ایک انسپریشن آیا. میں نے کہا کہ خدایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سارے پیغمبر اکٹھا ہوئی، پیغمبر اسلام نے ان کی امامت فرمائی، سارے لوگ یہاں جماعت میں کھڑے ہوئے قطار بنا کر کے، تو مجھے بھی اس جماعت میں شامل کر دے. ڈسٹینس تیرے لیے کوئی چیز نہیں، اسپیس اینڈ ٹائم تیرے لیے کوئی چیز نہیں، تو زمان و مکان کی قید کو ختم کر سکتا ہے. تو مجھے اس جماعت میں شامل کر دے جبکہ یہاں پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ امامت فرما رہے تھے، مجھے بھی اس میں شریک فرما دے، ٹائم کی دوری ختم کر دے. یہ اتنا اونچا انسپریشن تھا، آج تک مجھے اس کی لذت محسوس ہو رہی ہے. اس سے لوگ محروم ہیں کیونکہ وہ نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں، شکایتوں میں جیتے ہیں، کمپلینٹ میں جیتے ہیں، یہودی نفرت میں جیتے ہیں، بناوٹی کہانیوں میں جیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی وہاں پر سعادت رکھی ہوئی ہے کہ وہاں جا کر کے وہ ایک شعار ہے، وہ ایک یادگار ہے، وہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک ہسٹوریکل ریفرنس وہاں پر ہے، ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہاں پر ہسٹوریکل سینس میں، جس سے وہاں جا کر کے آپ اس وقت کو یاد کریں جب کہ پیغمبر یہاں آئے تھے. کیسا عجیب لمحہ تھا وہ کہ سارے پیغمبر اکٹھا ہوئے اور رسول اللہ نے امامت فرمائی. تو آپ یہاں تو نہیں سوچ سکتے اس بات کو، اس کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ تو وہیں پر ہے، وہاں پر آپ محروم کیے ہوئے ہیں، حرام بتائے ہوئے کہ وہاں جانا ہی حرام ہے. رسول اللہ گئے، نان منصب کا آکوپیشن وہاں پر تھا، تو رسول اللہ کے لیے جائز کیسے ہو گیا کہ تمہارے لیے حرام ہو گیا ہے؟ تو یہ اس وقت احساس مجھے بہت زبردست ہوا کہ ابھی بھی میں اس کی لذت محسوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے شامل فرمایا. کیوں؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. کیسی عجیب حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو جو گمان چاہے وہ کر لے میرے بارے میں. کیسی عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے یہ، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو جتنا چاہے جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے. اب میں خدا کا ایک بندہ ہوں، میں نے یہ گمان کیا کہ خدایا ڈسٹینس تیرے لیے کوئی چیز نہیں،
ٹائم اور اسپیس کا فرق تیرے لیے کوئی چیز نہیں. تو چاہے تو ٹائم کو ختم کر کے مجھے اس جماعت میں شامل کر دے کہ پیغمبر یہاں پڑھ رہے ہیں نماز, میں بھی شامل ہوں اسی جماعت میں. یہ میں نے ظن قائم کیا خدا سے, تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا اس کو. کیوں؟ انا عند ظن عبدی بی فلیظن النبی ما شاء, میں بندے گمان کے ساتھ ہوں, تو جو گمان چاہے میرے بارے میں کر لے, میں پورا کروں گا اس کو, بشرطے کہ وہ گمان صحیح گمان ہو. تو مجھے یقین ہے کہ اس حدیث کے مطابق کہ میں نے جو گمان کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ خدایا تو دوری کو ختم کر دے, زمانے کی دوری کو ختم کر دے, تیرے اختیار میں یہ بھی ہے کہ تو زمانے کی دوری کو ختم کر سکتا ہے, تو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے, اور مجھے اس لمحے میں شامل کر دے جب کہ یہاں پیغمبر سارے اکٹھا ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سعادت بخشی اس حدیث کے مطابق. کیسی محرومی ہے جیسے سارے مسلمان اپنے آپ کو اپنے ڈالے ہوئے ہیں اس میں. کیوں؟ نگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے, یہودی نفرت کی وجہ سے, جھوٹے افواہوں کی وجہ سے. پھر دیکھیے ابھی جب میرے پاس دعوت نامہ آیا وہاں سے, تل ابیب میں کانفرنس تھی, یہ میرا تیسرا سفر تھا وہاں کا. تو اقصیٰ کی کشش کی وجہ سے بہت سے لوگ تیار ہو گئے, تو ہم 7 آدمی ہو گئے. اس بار جب میں گیا ابھی پچھلے مہینے, تو ہماری پارٹی میں 7 آدمی تھے کہ وہ اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے. سب کا سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ اقصیٰ کو دیکھیں گے, مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے. تو سب ہم لوگ وہاں پہنچے. وہاں جب ہم پہنچے تو ہم سب نے وہاں پر نماز پڑھی. تو ایک اور مجھے ایکسپیرئنس ہوا, ایک اور انسپریشن مجھے ہوا. جب ہم سب لوگ وہاں تھے تو میں نے وہاں پر ایک کلاس کیا, میں نے وہاں بھی ہماری ایک کلاس ہوئی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جب یہاں پیغمبر اتنے سارے آئے ہوں گے, کیونکہ حدیث کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں, جب آئے ہوں گے تو خالی نماز تو نہیں پڑھی ہوگی, آئے نماز پڑھی چلے گئے, بیٹھے بھی ہوں گے, ان کا اجتماع بھی ہوگا, ان کی میٹنگ بھی ہوگی, باتیں بھی ہوئی ہوں گی. تو پھر مجھے ایک اور انسپریشن آیا اس بار کہ خدا ایک وقت یہاں ہوگا 621 عیسوی میں, جب کہ پیغمبر یہاں اکٹھا ہیں, ان کی میٹنگ ہو رہی ہے, ان کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کا اجتماع ہو رہا ہے. تو ہم 7 آدمی تھے. میں نے کہا کہ خدایا ہمارے اس اجتماع کو اس میں شامل کر دے. کیسا عجیب یہ احساس ہے, غور کرو کہ جب یہاں پر پیغمبروں کا اجتماع ہو رہا ہے, اسی ہم کو بھی شامل کر دے. تیرے اختیار میں ٹائم اور اسپیس سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, تو دوری کو ختم کر سکتا ہے. ہم سب لوگوں کو ایک عجیب تھرلنگ احساس ہوا اس بارے میں. اس وقت جب میں نے یہ بات کہی, ہم 7 لوگ تھے وہاں پر. کتنی بڑی سعادت ہے یہ بتائیے. اور سارے دنیا کے مسلمان اپنے اس سعادت سے اپنے کو محروم کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہودی نفرت میں, نیگیٹو تھنکنگ میں, بلکہ میں کہوں گا کہ بیس لیس افواہوں کے بنیاد پر. تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سی معاملے میں ہمیں اپنے کو ریوائز کرنا پڑے گا. یہودی کے معاملے میں, اسرائیل کے معاملے میں جو ہمارے خیالات ہیں, اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بالکل بیس لیس ہیں. میرا کسی کو لینا دینا نہیں, ہندو سے نہ یہودی سے, نہ کرسچن سے, نہ کسی اور سے. میں تو صرف خدا کی کتاب کو جانتا ہوں, خدا کے رسول کی باتوں کو جانتا ہوں, اور کسی بات کو میں نہیں جانتا. تو ہمیں بہت سارے آبسیشن سے باہر آنا پڑے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسجد اقصیٰ کے معنی جو مسلمانوں کے ذہن میں ہیں وہ ہے ہی نہیں. مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قبلہ اول اگر ہے کوئی چیز تو وہ قوت الصخرہ ہے. حالانکہ میں کہوں کہ قبلہ اول کوئی بھی چیز نہیں. مسجد صخرہ بھی ہے, وہ قبلہ درمیانی ہے, وہ قبلہ اول نہیں ہے.
قبلہ اول تو کعبہ تھا مکہ میں 13 سال تک. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے مکہ میں. مکہ میں نماز پڑھی جاتی تھی باقاعدہ کہتے جماعت کے ساتھ نہیں. تو قبلہ اول کعبہ تھا. مدینہ میں ہجرت کے بعد 16 مہینے تک تقریباً دوسرا قبلہ بنا قبۃ الصخرہ. پھر جب تحویلی قبلہ ہوئی ہے تو تیسری بار پھر قبلہ بنا کعبہ. تو قبلہ اول کا تصور ہی غلط ہے. یہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ قبلہ درمیانی ہے, کیونکہ نماز یہاں تو شروع ہوئی ہے, یعنی مدینے سے نماز شروع ہو چکی تھی 610 عیسوی میں جب کہ رسول اللہ نے پیغمبری ملی. تو 13 سال تک نماز پڑھتے رہے آپ مکہ میں. تو پڑھتے تھے کدھر؟ کعبہ کی طرف. تو قبلہ اول تو کعبہ ہوا. جب آپ نے ہجرت فرمائی تو تالیفاً للیہود, یعنی یہود کی تالیف کے قلب کے لیے, یہودیوں سے کوئی نزاع خامخواہ نہ اٹھ کھڑی ہو جو وہاں ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھے وہاں پر وہ. تو آپ نے تالیف قلب کے طور پر تقریباً 16 مہینے تک, کیونکہ حدیثوں میں روایتوں میں کئی 16 آتا ہے 17 آتا ہے, تعداد جو ہے اس میں وہ نہیں ہے, کنسنسس نہیں ہے, کوئی 16 بتاتا ہے کوئی 17 بتاتا ہے. تو بہرحال تقریباً 16 مہینے تک آپ نے نماز پڑھی قبلہ یہود کی طرف. یہ درمیانی قبلہ تھا وہ. پھر مدینہ ہی کے جو شیخ الصفا میں الناس جو پڑھیں گے آپ, اس میں جو کہ تحویلی قبلہ ہوا. نماز کی حالت میں حکم آیا کہ اب نماز پڑھو تم کعبہ کی طرف. حالت نماز میں 16 مہینے کے بعد تو حالت نماز ہی میں رخ کر لیا آپ نے کعبہ کی طرف. تو قبلہ اول کعبہ تھا اور قبلہ یعنی آخر بھی کعبہ تھا. درمیانی قبلہ تھا وہ قبۃ الصخرہ. مسجد اقصیٰ تو پکچر میں نہیں آتی ہے. ان سب باتوں کو اگر ہم یعنی اس سے پہلے کہ قیامت آئے حقائق پھٹ کر سامنے آ جائیں ہمیں مان لینا چاہیے, ورنہ خدا کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم جھوٹ میں جیتے رہے, ہم بیس لیس باتوں میں جیتے رہے, ہم افواہوں میں جیتے رہے. کیسی انوکھی بات ہے یہ. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ عربوں کو پوری آزادی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. مثال کے طور پر ہمیں بتایا گیا تھا, ہم تل ابیب میں, انہوں نے ارینج کیا تھا ہمارا سفر, انہوں نے گاڑی دی تھی, ان کا گائیڈ ہمارے ساتھ تھا, کہ آپ کو شام کا ڈنر جو ہے ایک بہت ہی بیوٹیفل, ان کے الفاظ میں کہ بیوٹیفل ڈنر, آپ کو بیوٹیفل ویجیٹیرین ڈنر ملے گا وہاں آپ کو, بیوٹیفل ویجیٹیرین ڈنر. تو ہم جانتے نہیں تھے کہ بھائی کیا چیز ہے بیوٹیفل ویجیٹیرین ڈنر. تو وہاں جب پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ شام کے وقت مغرب کی نماز پڑھی ہم نے, اس میں مغرب کی نماز پڑھی تھی ہم نے جماعت کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں. باہر نکلے تو اقصیٰ کی دیواریں بہت چوڑی چوڑی ہیں, بہت انیوژول طب میں چوڑی چوڑی ہیں. اس دیوار میں کس طریقے سے بنایا گیا ہے ایک ریسٹوراں, اس دیوار میں توڑ کر بنا ہے, کیا کر کے بنا ہے, اور بہت ہی بیوٹیفل ریسٹوراں, بہت ہی صاف ستھرا ریسٹوراں. اور مالک کون اس کا؟ ایک عرب ہے, ایک فلسطینی. اب اس دن جو یعنی جو ہمیں کھانا ڈنر جو دیا گیا میں نے ویجیٹیرین, وہ ایک نیا ایکسپیرئنس تھا. وہ بہت صاف ستھرا ایسا ویجیٹیرین کھانا ہم نے کبھی کھایا نہیں تھا, شاید ہمارے ساتھیوں نے بھی کبھی نہیں کھایا تھا ایسا. بہت ہی عمدہ قسم کی روٹی اور بہت اچھے قسم کا سالن اور طرح طرح کے وہ سلاد اور سبزی. یعنی واقعی وہ ایک بیوٹیفل ڈنر تھا وہ. اور کس نے کہاں کر رہا تھا وہ؟ مسجد اقصیٰ میں کہ دیوار میں ریستوراں بنا کر کے. کون کر رہا تھا؟ ایک عرب فلسطینی کر رہا تھا. اس کو ارینج کیا تھا ان لوگوں نے جو نے ہمیں بلایا تھا. یہاں سے جب ہم جانا تھا, ہمیں جب انویٹیشن آیا ہمارے پاس تو ہم نے ان کو ای میل سے میسج بھیجا کہ ہم وہاں آئیں گے تو ہم کانفرنس
کے لیے صرف نہیں آئیں گے, ہمیں تو مسجد اقصیٰ جانا ہے. تو انہوں نے کوئی اس میں کوئی اور کوشچن نہیں کیا ہم سے, کچھ بھی نہیں. فی الفور ان کا کہ آپ کا سارا ارینجمنٹ ہم کریں گے. اور ایک بڑی گاڑی انہوں نے دی, اس میں ہم بیٹھ کر گئے وہاں پر. انہیں کا گائیڈ تھا, انہیں کا آدمی تھا, انہیں سب کچھ کیا. لیکن کوئی ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں پر کوئی ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے. دیکھیے, اسرائیل کا معاملہ ایک پولیٹیکل مسئلہ, یاد رکھیے, ریلیجس مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں کی غلطی کیا ہے کہ پولیٹیکل پرابلم کو فل فور ریلیجس پرابلم بنا دیتے ہیں, اور پھر جو پولیٹیکل شکایتیں ہوتی ہیں اس کو یہاں لا کر چسپاں کر دیتے ہیں. وہ خاص طرح ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کی بنا پر اتنی نفرتیں ہیں, اتنی شکایتیں ہیں کہ وہاں جو ہماری سعادتیں رکھی ہوئی ہیں ان سعادتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے. پھر ہمارے ساتھیوں نے وہاں پر کیا کیا, مسجد اقصیٰ بہت بڑی مسجد ہے, کافی بڑی, جگہ جگہ اس میں اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھیوں نے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہمارا چھپا ہے ماشاء اللہ, ابھی جو چھاپ کر کے ہم ساتھ لے گئے تھے اپنے, بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا پہلی بار انگلش میں ایک ایسا ترجمہ چھپا ہے جس میں کلیئرٹی ہے. ہم برسوں سنتے تھے کہ جتنے ترجمے ہیں قرآن مجید کے سب میں کنفیوژن ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. جو پڑھتے تھے انگریزی داں لوگ سب شکایتیں کرتے تھے. ابھی دلی میں ایک صاحب ہیں جو انہوں نے ریسرچ کیا ہے انگلش ترجموں پر, جتنے بھی انگلش ٹرانسلیشن اس پر ریسرچ کیا انہوں نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ سب میں کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی قرآن ایک ایسی بک ہے جس میں کلیئرٹی پار ایکسلنس ہے. یعنی قرآن ایک ایسی بک ہے, یعنی عربک ٹیکسٹ جو اس کا ہے اس میں کلیئرٹی پار ایکسلنس ہے. لیکن جب آپ اس کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس میں کلیئرٹی نہیں رہتی ہے. ہمارے ادارے نے خدا کے فضل سے ایک پوری ٹیم کی کوشش سے, ایک پوری ٹیم اس میں لگی ہوئی تھی, کسی اکیلے کام نہیں ہے وہ, ایک پوری ٹیم کی کوشش سے ایک ٹرانسلیشن انگلش میں چھپا ہے. پہلی بار پرنٹنگ پریس کے زمانے میں, جس کا کلیئرٹی ہے کہ پڑھتے جائیے سمجھتے جائیے, پڑھتے جائیے سمجھتے جائیے. وہ وہاں پر مسجد اقصیٰ کا اندر رکھا گیا. کئی نسخے اس کے, کتنے نسخے رکھے گئے تھے؟ 5 کاپی وہاں رکھی گئی. اتنا بڑا سا اقصیٰ ہے اس میں, جگہ جگہ اس میں ٹورسٹ بھی آتے ہیں. یعنی پہلی بار ہسٹری میں ایسا ہوا کہ اس کے اندر قرآن کا انگلش ترجمہ رکھا گیا تاکہ جو لوگ آئیں اس کو پڑھ سکیں. اور ہمارے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ کافی لے گئے تھے اسلامک لٹریچر اور قرآن کا ٹرانسلیشن, وہاں لوگوں کو دیا. جو پریزیڈنٹ ہے اسرائیل کا پریزیڈنٹ, اس کو دیا, اس نے کھڑے ہو کر کو لیا اس کو, یہ قرآن کا ترجمہ ہے, بہت ادب کے ساتھ. وہ پورا جو سمجھ لیے کہ ہم ہی لوگ ماسٹر آف سچویشن بن گئے وہاں پر. بہت بڑا وہ تھا یعنی کانفرنس. شاید کتنے کنٹریز کے لوگ آئے تھے؟ 40 کنٹریز کے لوگ آئے تھے وہاں. انٹرنیشنل کانفرنس تھی وہ, کافی لوگ تھے. ہم لوگ ماسٹر آف سچویشن جس کو کہتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے. سارے لوگوں میں ہمارے لٹریچر پھیل رہا تھا. ہمارے 7 آدمی جو تھے اسی میں مشغول تھے, لٹریچر دے رہے ہیں, قرآن کا ترجمہ دے رہے ہیں, لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں, لوگوں سے ڈسکشن کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ منظر جو ہے, جو اگر آپ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے وہاں پر مکہ میں, تو وہاں پر مکہ میں اجتماعات ہوا کرتے تھے. کچھ اسواق کے نام پر ہوتے تھے, کچھ کعبہ میں آتے تھے لوگ زیارت کعبہ کے لیے, حالانکہ بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر 360. تو کافی بڑی وہاں پر گیدرنگ ہوا کرتی تھی. اس گیدرنگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اپنے آڈینس کے لیے. یعنی قرآن جا کر سنایا کرتے تھے وہ. اس وقت چونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا, صرف میموری میں قرآن ہوا کرتا تھا. آپ پرنٹڈ فارم میں آپ نہیں دے سکتے تھے قرآن کو, تو آپ جاتے سناتے تھے وہاں پر. اس گیدرنگ کو استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پھیلانے کے لیے. یعنی گیدرنگ ہوئی تھی بتوں کے نام پر یا اسواق کے نام پر, لیکن آپ ماسٹر اسٹیشن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے وہاں پر.
سب سے زیادہ اس کو اویل کیا اس موقع کو، آپ نے اس اپرچونیٹی کو سب سے اویل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خدا کے فضل سے ہماری ٹیم نے یہی کیا تل ابیب میں کہ 40 ملکوں کے لوگ اکٹھا ہوئے. اس میں کافی فلسطینی بھی تھے، کافی بڑی تعداد میں، اور مختلف کنٹریز کے لوگ تھے. تو آئے تھے دوسرے مقصد کے لیے، ظاہر ہے. اس اپرچونیٹی کو اویل کیا ہماری ٹیم نے، خوب لٹریچر پھیلایا اور قرآن مجید کا ترجمہ پھیلایا، لوگوں کو ڈسکشن کیا، انٹریکشن کیا، لوگوں سے باتیں کی. تو ایک اتنے بڑے بڑے مواقع کو ہم یعنی اویل نہیں کر پاتے. کیوں؟ نفرتیں ہیں. رسول اللہ صاحب اگر نفرت کرتے، وہاں جو کعبہ کو بت خانہ بنا دیا تھا لوگوں نے، اسے نفرت کرتے تو اس اپرچونیٹی کیسے اویل کرتے وہ؟ مجھے بتائیے. رسول اللہ اگر نفرت کرتے کہ ہاں تو 360 بت ہیں، کتنا برا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، قابل نفرت ہیں یہ لوگ، ان کے دعائیں کرتے ہیں ان کو، جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے مسجدوں میں، ہم لعنت کی دعائیں کرتے ہیں مسجدوں میں. تو رسول اللہ کہیں بیٹھ کے دعائیں کرتے لعنت کی. رسول اللہ خود وہاں جاتے تھے، خود وہاں جاتے تھے. وہ اس کو الگ کر دیا آپ نے، جو بتوں کا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈی لنکنگ پالیسی. اس کو میں کہوں گا ڈی لنکنگ پالیسی. ایک ہے وہ پرابلم یہاں پر 360 بت ہیں، دوسرا یہ کہ اپرچونیٹی ہے، انسان اکٹھے یہاں پر ہو گئے. تو آپ نے دونوں کو ڈی لنک کیا. اٹ واز اے ڈی لنکنگ پالیسی. اور 13 سال تک آپ اس ڈی لنکنگ پالیسی کو چلاتے رہے. وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے بتوں کے نام پر، رسول اللہ صاحب استعمال کرتے تھے اس کو دعویٰ اپرچونیٹی کے طور پر. ایسے ہمارے ساتھیوں نے وہاں کیا. خدا کے فضل یہیں سے جیسے ہم لوگ دلی ایئرپورٹ پہنچے، تبھی سے یہ دعویٰ ورک شروع ہو گیا. ایئرپورٹ پہ جو لوگ تھے ان کو کتابیں دیتے تھے، بروشر دیتے تھے. پھر جہاز کے اندر کیا، زیورک میں جب لوگ اترے وہاں پر کیا، یروشلم میں اور تل ابیب میں، ہر جگہ دعویٰ ورک. سو اٹ واز اے یونیورسل دعویٰ اپرچونیٹی. ایک یونیورسل دعویٰ اپرچونیٹی تھی. اس کو ہم لوگ تقریباً 1 ہفتے تک استعمال کرتے رہے. یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کا میریکل. پازیٹیو تھنکنگ کا میریکل. جو لوگ نگیٹو تھنکنگ میں جیتے ہوں ان کو وہ اپرچونیٹی بلائنڈ بن جاتے ہیں. یاد رکھیے، نگیٹو تھنکنگ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ پازیٹیو وہ اپرچونیٹی بلائنڈ بن جانا. سب سے بڑا لاس، سب سے بڑا نقصان نگیٹو تھنکنگ کا یہ ہے کہ آپ بن جاتے ہیں دعویٰ بلائنڈ، اپرچونیٹی بلائنڈ. مواقع ہوتے ہیں لیکن اس کو اویل نہیں کر پاتے. آپ مواقع ہوتے ہیں، آپ اس کو اویل نہیں کر پاتے. پتہ اس سے بڑا کوئی لاس ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اب میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں عام لوگ بہت ہی کنفیوژن میں ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصیٰ کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے. یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے، یعنی سورہ اسراء میں، کہ اللہ لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، بابرکت بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بابرکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں زیتون ہے اور انجیر ہے اور پھل ہیں. یہ خدا کی تصغیر ہے، یہ تو خدا کی تصغیر ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول کو، اس علاقے کو، اس ایریا کو، اس مقام کو خدا نے بہت سے ہسٹوریکل واقعات کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کیونکہ پیغمبر بہت سے آئے وہاں پر. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ آئے بنو اسماعیل میں، لیکن اور سارے نبی تو بنی اسرائیل میں آئے، اسی کے ارد گرد، فلسطین میں، شام میں، اردن میں، اسی علاقے میں. تو اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل سینس میں پوائنٹ آف ریفرنس بنا دیا ہے. وہ کیسے؟ جب وہاں جاتے ہیں آپ تو وہاں پر پیغمبر قبریں بھی ہیں. آپ یاد کرتے ہیں کہ یہاں وہ پیغمبر آئے تھے، یہاں وہ پیغمبر آئے تھے، وہاں یہ پیغمبر آئے تھے. ہر پیغمبر کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ان کو آپ یاد کرتے ہیں، اسے لیسن لیتے ہیں، اسے سبق لیتے ہیں، اس سے گائیڈنس لیتے ہیں. گائیڈنس میں چند مثالیں دوں گا آپ کو. مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پیدا ہوئے کنعان میں. کنعان فلسطین میں ہے، پھر بعد کو مصر گئے. وہ اسی ایریا میں پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں گئے. مصر میں کیا ہوا؟ اس وقت جو بادشاہ تھا وہاں پر، اس بادشاہ ان سے متاثر ہوا اور اپنی حکومت میں ان کو ایک درجہ دے دیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں یعنی فوڈ منسٹر بنا دیا ان کو. یعنی بادشاہ تب بھی وہی تھا لیکن فوڈ منسٹری ان کے پاس تھی، جس کو قرآن مجید میں کہا یجلی علی خزائن الارض. تو ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ ہوا تھا یوسف کے زمانے میں. وہ کیا؟ جس کو آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہم پاور شیئرنگ کا کانسیپٹ. پاور شیئرنگ یعنی بادشاہ اور یوسف کے درمیان پاور شیئرنگ. ساورنٹی جو تھی بادشاہ کے پاس تھی، لیکن ایڈمنسٹریشن جو تھا ان کے پاس ہو گیا تھا. اجعل لی علی خزائن الارض یعنی مصر کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دو. تو ساورنٹی اس کے پاس تھی لیگل سینس میں، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے طور پر. کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو تھا وہ بادشاہ تھا، ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں آ گیا تھا. کیونکہ اس زمانے میں دیکھیے ایگریکلچر پیریڈ تھا تو ساری اکانومی ایگریکلچر پر بیس کرتی تھی. تو یہ تھا دیٹ واز اے کائنڈ آف پاور شیئرنگ. مسلمان وہاں جاتے ہیں بلکہ جاتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کو نہیں دریافت کر سکے. وہ کیوں؟ جب ڈیموکریسی دنیا میں آئی ڈیموکریسی، تو سارے ہمارے جو مسلم سو کال مسلم تھنکرس ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی تو حرام ہے اسلام میں. مجبوراً اب ملکوں میں چونکہ ڈیموکریسی آ گئی ہے تو ایڈجسٹ کر لیا ہے یعنی ہپوکریٹیکلی، ورنہ وہ اس کا کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ ڈیموکریسی ان اسلامک نظریہ، غیر اسلامی نظریہ. حالانکہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی مینس پاور شیئرنگ، سسٹم آف پاور شیئرنگ. ڈیموکریسی میں گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل ہوتا ہے. یعنی کوئی ایک کنگ نہیں ہوتا، کوئی ایک ساورن نہیں ہوتا، کوئی ایمپرر نہیں ہوتا، سب لوگ شیئر کرتے ہیں. تو ڈیموکریسی جو ہے پاور شیئرنگ کا سسٹم ہے. اگر وہاں پر لوگ دریافت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے مثال سے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زبردست چیز ہے. جس چیز کو حضرت یوسف نے شروع کیا تھا کہ پاور شیئرنگ کا کانسیپٹ، وہ آج اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اب وہی یونیورسل سسٹم بن گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ملی تھی انڈیویجول لیول پر، اب وہ یونیورسل لیول پر آ گئی ہے پاور شیئرنگ. تو اس کو استعمال کرو، اس کو، اور اس کو حرام بتا کر کے اس سے دور رہے، لڑتے جھگڑتے رہے. کیونکہ یہ جو وہاں پر ہے اس ایریا میں یہ بابرکت نمونہ پاور شیئرنگ کا، اس کو دریافت نہیں کر سکے. ایسے ہی دیکھیے اسی علاقے میں اور بہت سے پیغمبر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور پیغمبر اسی علاقے میں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہیں پیدائش ہوئی اور کئی پیغمبر، ہر پیغمبر میں کوئی نہ کوئی نمونہ ہے، بہت زبردست قسم کا نمونہ.
جیسے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا. پھر میں وہاں پر ایک بہت بڑا نمونہ ہے جو لوگ جاتے نہیں اور دیکھا نہیں اس کو, وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مسجد اقصیٰ کے تھوڑے دوری پر وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد عمر. مسجد عمر, حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو وہ گئے تھے یروشلم, انہی کے زمانے میں فلسطین جو ہے وہ فتح ہوا تھا. تو حضرت عمر جب گئے وہاں پر ایز اے خلیفہ, تو وہ وہاں پر ایک چرچ ہے, اس کا نام ہے چرچ آف ریزریکشن. اس کا عربی میں کہتے ہیں کنیسۃ القیامہ. کنیسۃ القیامہ عربی کتابوں میں پڑھیں گے آپ, اور ویسے کہتے ہیں اس کو چرچ آف ریزریکشن. تو وہاں پر تھے وہ, وہیں پر ایگریمنٹ ہوا وہاں کا جو بڑا پادری تھا اس سے. تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے. تو پادری نے کہا کہ آپ یہیں پڑھ لیجیے ہمارے چرچ کے اندر. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, میں یہاں نہیں پڑھوں گا. جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹون تھرو, یعنی پتھر پھینکا جائے یہ دور جا کے گرے گا, وہاں جا کر نماز پڑھوں گا میں. اسٹون تھرو کی دوری پر نماز پڑھوں جا کر کے. انہوں نے ایسے ہی کیا, چرچ آف ریزریکشن سے دور جا کر کے نماز پڑھی انہوں نے باہر. تو انہوں نے حکمت کیا بتائی تھی کہ میرے بعد جو مسلمان یہاں آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہاں ہونا صلی اللہ عمر, یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی ہے, ہم یہاں مسجد بنائیں گے. ہاں ہونا صلی اللہ عمر, یعنی حضرت عمر کی پالیسی یہ تھی کہ دوسرے کی عبادتگاہ سے ملا کر مسجد نہ بنائی جائے, دور بنائی جائے, دور, تاکہ جھگڑا نہ کھڑا ہو. انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو مسلمان آئیں گے وہ کہیں کہ ہاؤ صلی اللہ عمر, خلیفہ نے نماز پڑھی, ہم یہاں مسجد بنائیں گے. تو چنانچہ یہی ہوا, جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہاں آج بعد کو مسجد بنائی گئی. ابھی جا کے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو. وہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن باہر وہ مسجد ہے, اس کا نام مسجد عمر. اب اگر لوگ یعنی باخبر ہوتے ان مثالوں سے تو بابری مسجد کا قصہ کیا, یہی قصہ ہے. آپ پڑھ لیجیے کتابوں میں. وہاں پر ایک جگہ تھی ہندوؤں کی مقدس جگہ جس کو وہ کہتے تھے سیتا کا مندر, اسی سے ملا کے مسجد بنا دی گئی. اگر دور مسجد بناتے بابری مسجد کبھی بھی بابری مسجد ٹوٹتی نہ, اسے ملا کر, یعنی سیتا کا جو مندر تھا اس سے ملا کر کے دیوار سے دیوار مسجد بنا دی گئی, بجائے دور بنانے کے. تو اگر لوگ جا کے دیکھتے وہاں پر کہ حضرت عمر کی پالیسی کیا تھی, اسی کو یہاں پر دہراتے, تو کبھی بابری مسجد قصہ پیش نہ آتا. مندر کے ساتھ مسجد, یہی گیان بابی میں ہے, یہی بات جھگڑا کھڑا ہوا ہے. یہی متھرا میں بھی یہی ہے, مسجد کے ساتھ مندر بنا ڈالا ہے لوگوں نے, اور جھگڑے کھڑے ہوئے جگہ جگہ. تو مسجد کو بنانا چاہیے دور کے مقام پر. اتنے ساری مثالیں وہاں پر ہیں, لیکن سب مثالوں سے مسلمان بے خبر ہیں کیونکہ وہ جیتے ہیں, یعنی وہ اپرچونیٹی بلائنڈ ہو گئے ہیں, اور آبجیکٹو طور پر باتوں کو سمجھتے نہیں, کتابوں کو پڑھتے نہیں, افواہوں پر جیتے ہیں, کچھ بھی سن لیا اسی کو مان لیتے ہیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو میں نے وہاں جا کے دیکھا. انشاءاللہ آئندہ میں اور کچھ بیان کروں گا. آج میں یہی کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کبھی بھی کسی چیز کو تحقیق کیے بغیر نہ مانیے. پہلے کوئی بھی سنے تو اس کو تحقیق کیجیے, پتہ کیجیے کیا ہے. نفرت سے کوئی راہ نہ بنائیے, کسی کو دشمن نہ سمجھیے. ہمارا دشمن نہ ہندو ہے, نہ یہودی ہے, نہ عیسائی ہے, نہ امریکہ ہے, نہ یورپ ہے, کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. قرآن کے مطابق یور اینمی از یور پوٹینشیل فرینڈ. تو پازیٹیو تھنکنگ اپنے اندر پیدا کیجیے, نگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچائیے, اور پھر انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.